سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الوالوما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین اہم ترین عبادات کا ذکر فرمایا جو کہ اس دنیا میں ہمارے لیے رہنے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے کہ ان کے سہارے سے ہم اپنی زندگی کو ایسے گزار سکتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہر معاملات ہمارے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور جو ہمارے دشمن نفس اور شیطان ہے اگر ہم عبادات کو نماز ہے زکوٰۃ ہے اور اسی طریقے سے اور راکین ہے جماعت کا اہتمام ہے خاص انہی عبادات کا ذکر فرمایا یقیناً اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی حکمتوں کو کہ کس قدر یہ ہماری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے قیمتی سہارے ہیں. افسوس ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر تو یہی ہے کہ جیسے بے سہارا کوئی انسان صحرا کے اندر گھوم رہا ہو اور کوئی اسے آس نظر نہ آتی ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے جب یہ آیت ہم نے پڑھا. دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کا ایک مقصد تھا صرف ایک مقصد اور وہی مقصد ساری دنیا کے اندر انہوں نے بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان کی پروٹیکشن ان کی حفاظت کہ کسی طریقے سے بھی
کہ جنت سے نکالے ہوئے انسان جہنم میں نہ جائے اور شیطان جنگ نہ جیتے، بلکہ آخرت کا سہرا بھی انسانوں کے سر ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت انبیاء کی تیار کی کہ وقتاً فوقتاً وہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے زمانے میں، اور ان کا مشن ایک یہی تھا تمام انبیاء کا کہ جب دیکھتے کہ بھئی لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت دور نکل گئے ہیں اپنے مشن سے، جس مشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا، پھر اللہ اپنے کرم سے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے کسی نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیتے تھے۔ تو اس نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ دو کام کرتا تھا۔ ایک تو جس برائی میں وہ مطلع کر دیتا تھا شیطان کو، بڑی بڑی برائیوں میں مطلع کیا ان کو، عجیب عجیب بیمار۔ آپ دیکھیں پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے مختلف امتوں کے حالات اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کس طرح آتے رہے اور کیا گناہ کرتے تھے وہ، عجیب عجیب گناہ۔ جیسے قوم لوط کا تو عجیب ہی گناہ تھا، شیطان سب کچھ کرا دیتے ہیں سب۔ افسوس یہ کہ جو ایک ایک امت میں اس نے گناہ کرایا وہ سارے سمیٹ کے اس آخری امت میں لے آیا وہ۔ تو آج کا بکھرا ہوا انسان سارے گناہ ایک ساتھ ہی کرتا ہے، پورا مجموعوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیں اتنی سخت پورے زور کے ساتھ، کیونکہ آخری امت ہے، شیطان اپنا زور پورا لگا رہا ہے۔ پوری امت تو ان کے پاس ایک ہی گناہ تھا، کوئی وزن کم توڑتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ تو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ محبوس فرما دیتے تھے، وہ نبی آ کے اس برائی سے روکتا تھا اور بھلے کاموں کو، اچھے کاموں کو پھیلاتا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کام تھا تمام نبیوں کا۔ اور جب یہ اس مشن پہ آتے تھے اور وہ اگر نہیں مانتے تھے تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب اترتے تھے اس قوم پر، اس کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ لیکن نبیوں کا کام یہی تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بہت بڑا کام ہے، انتہا درجے کا عظیم کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبیوں سے لیتا تھا۔ نبیوں والا کام تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتے اور اچھائی کی باتیں پھیلاتے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تھا۔ اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کو بھی یہی مشن تھا، اور یہ زمانہ تمام انبیاء سے زیادہ سخت زمانہ تھا۔ میں نے سرچ کیا نا، وہ تو ایک ہی برائی تھی، تو ساری برائیں جمع ہو چکی تھیں، کون سی برائی تھی جو ایسی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اب تو خیر وہ عروج پر ہیں ساری، بہر بر ہم نے چھوڑے ہی نہیں جہاں برائیاں نہ ہوتی ہوں، کوئی خرافات نہ چلتی ہوں، زمانے سے آگے۔ تو سرکار رسول تشریف لائے، اس امت پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور برائیوں سے اور اچھائی سے الحمدللہ اس امت کو سرفراز فرمائے اپنی باتوں سے۔ اب آپ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک خاص کرم فرمایا، جس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں دیا تھا جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ برائی جو ہے اتامرون الناس بالبر، اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان برائی دیکھتا ہے، اسی میں حکم دیتے ہیں تعالیٰ نیکیوں کو پھیلاؤ، برے کاموں سے لوگوں کو روکو۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جن کے سپرد کیا گیا۔ لیکن اس امت کا کمال یہ ہے، اور اس امت کو جو اعزاز دیا گیا، بہت بڑا اعزاز دیا گیا،
وہ کیا کہا قرآن نے اس میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سبحان اللہ. کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے. جتنی امتیں آئی ہیں آپ دیکھیں، اللہ نے اس کو خیر، یہ امت جو ہے خیر امت ہے. کیوں؟ اس وقت یہ بہتر ہوگی، اچھی امت ہوگی اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سبحان اللہ. گویا کہ یہ امت اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، کہ نہ صرف یہ خود اپنے طبیعت تک ہی بات رکھیں گے، نفع دیں گے، نفع پہنچائیں گے لوگوں کو نیک کام کا حکم کر کر، برائیوں سے روک کر، بلکہ یہ ہے کہ پچھلے جتنی بھی امتیں ان سب کا بھی ذمہ داری اس امت پر عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے. اسی وجہ سے آخرت میں اس امت کے مرد اور جو ہیں اس کام کی وجہ سے، اور کوئی سرخ نہیں ہوں گے، اس کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑا اونچا رتبہ اور اونچا درجہ عطا فرمائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنا بلند رکھا ہے اس امت پر کہ یہ خاصہ ہے اس امت کا کہ بھئی یہ کام پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ کام کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس امت کے ہر فرد کو دے دیا اور صلاحیت موجود کر دی اس میں. تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر امر معروف نہیں کیا جائے گا، نہیں منکر نہیں کیا جائے گا، تو اس پر بہت زیادہ اللہ کے نبی نے وعید عطا فرمائی ہے. ان ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما دخل نقص على بني اسرائيل انه كان رجل يلقى الرجل فيقول يا حاضر اتق الله ودعه. یعنی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعت بتائیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو تنزل یعنی سوال اس طرح آیا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو دیکھتا تو اس کو منع نہیں کرتا تھا، نہ اللہ سے ڈرایا، نہ لیکن اس نے اللہ نہ منع کرتا تھا نہ اللہ سے ڈراتا تھا، اور اس ڈر سے کہ بھئی میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، سے کھانے پینے کی نشت برخاست نہ ہو جائے، ہمارے تعلقات میں فرق نہ آ جائے، وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. یعنی سے کہنا منہ لحاظ ہم کرتے ہیں. تو فرمایا جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں اس میں جو ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ غلط کر دیا. یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے سب کے دلوں کو ملا کے نحوستیں، نافرمانی پیدا فرما دی ان کے دلوں کے اندر. یعنی ایک قسم کی عذاب ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو وہ دیکھتے رہتا ہے، اس برائی کو ختم کرنے کی یہ کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں نبی کو ایک مدراس یہ کہ ہم لوگ ایسی حالت میں تباہ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صلح اور متقی لوگ موجود ہوں، ہمارے میں اللہ والے لوگ موجود ہوں، سب موجود ہیں، ہم پھر ہی برباد ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ جب خباثت میں غالب ہو جائیں گے تو پھر بیچ میں سارے رگڑے جاتے ہیں، متقی بے شک صلح بھی ہوں، ان سب کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. آج زمانہ آپ دیکھنے کیا ہے بھائی، اس زمانے کے ساتھ کیا چیز غالب ہے خود نوٹ کریں آپ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے، تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو ظلم سے نہیں روکو گے. ظلم کیا ہے؟ گندی بات ہے،
برائی ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب تک تم ان کو نہیں روکو گے تم نجات نہیں پا سکتے بالکل بھی. آپ نے قسم فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو روکتے رہو. اگر تم نے ان بات کو نہیں روکا، ان سے نہیں منع کیا، تو تمہارے دل بھی اسی طرح خلط ملط کر دیے جائیں گے اور تم پر بھی ایسی لعنت برسے گی جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت پڑی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں عن منکر، جس کا قرآن حکم دے رہا ہے وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کی بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہمیشہ نفع دیتا ہے. ظاہر ہے کلمہ توحید ہے، اس سے عذاب اور بلا دفع ہو جاتی ہے. لیکن جب تک اس کلمے کا حق سے بے پرواہی نہ کی جائے، صحابہ کرام نے کیا اس کی بے پرواہی کا مطلب کیسی بے پرواہی ہوتی ہے؟ فرمایا اس کلمے کی بے پرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کھلی طور پر کی جائے اور بندوں کو کرنے کی کوئی کوشش، روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں، خود انصاف کریں کہ کیا حال ہے ادائیوں کا آج کل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور کچھ دین اور دار اچھے لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب کو اثر پہنچتا ہے. ہاں آخرت میں لوگ گناہوں سے الگ کر دی جائیں گے لیکن دنیا میں ساتھ رہیں گے. ان کی جب عذاب آئے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ پکڑے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت، وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان کے مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ پر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں. یہ چند حدیثیں جو حضرت آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کتنی بڑی چیز ہے یہ. اس سے ہم کیسے مفر ہو سکتے ہیں میرے بھائی، بتائیں ذرا. ان ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ تم برائی کو دیکھتے ہو اور برائی کو نہیں روکتے. ان ابی سعید نے خود رضی اللہ تعالیٰ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی یہ کہتے سنا یقول من رائی منکم منکم فیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، ناجائز عمل ہو رہا ہے اور تم اس پر قدرت ہے تم اسے ہاتھ سے بند کر دے تو بند کر دے. اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو زبان کے ساتھ اس کو منع کرے، ہاتھ سے نہ کرے. اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے، دل کے اندر اس کو برا سمجھے. لیکن ایمان کا سب سے کم درجہ بتایا حدیث کے اندر یہ حال. تو اب اپنے حالات ہم دیکھیں بھائی کہ ان تینوں میں سے کون سا ہے. ہاتھ کی تو بہت بڑی بات ہے، زبان کی تو بہت بڑی بات ہے اور دل کی بہت بڑی بات ہے. ہم دل سے برا کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ترقی پسند لوگ ہیں، مجبور ہیں بھائی ایسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی، یہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھے گی، یہ نہیں کرے گا تو پھر ہمارا معاملہ یعنی برائی تو سمجھ کے بلکہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں ذرا قرآن کے اندر. جب ہم سنتے ہیں یہ باتیں کہ بھائی امر بالمعروف کرنا ہے ہم نے، اور تو فوراً ہمارے دل میں خیال بس ایک ہی جاتا ہے، تصور ایک طرف کیا کہ بھائی یہ جو ہے ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ تو علماء ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ فوراً علماء کرام کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے مدرسوں کو گالی، ان کے دارالعلوموں کو گالی، ان کو برا بھلا، یہ دیکھیں جی کچھ یہی ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سارے الزامات جتنے بھی سب علماء کو دے، یعنی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بھائیوں اس امت کا خاصہ ہی یہ رکھا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. کہاں کہاں ہے علماء کے بارے میں کہ یہ عالم کے بارے میں کہا ہے صرف کہ عالم ہی یہ کام کریں گے؟ کہاں کہاں مجھے بتائیں. تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، تم لوگ برے کاموں سے منع کرتے ہو.
یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ عالم کرے گا صرف، یہ عالم کی ذمہ داری ہے. یہ کس نے کہا ہے بتائیں؟ قرآن پڑھیں ہم اس سے سمجھ کے بری ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں تو کوئی گھر میں جو فساد ہو رہا ہے، بچی کچھ کریں بچے کچھ کریں، جو طوفان مچا ہو، اینڈ میں ہمارا کام یہی ہے. پورا معاشرہ جو خراب کیا یہ علماء نے خراب کیا. علماء کام نہیں کرتے ہیں، علماء یہ ہیں، علماء فلاں ہے. بس یہ ایک ہمارے پہ ایک دھوکہ ہے کہ ان کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یا حی الناس قوا انفسکم واہلکم نارا. اللہ حکم فرما رہے ہیں ایمان والوں کو. کیا ایمان والو؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو بھی، واہلکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کس کو کہا جا رہا ہے بھائی؟ عالموں کو کہا گیا، مدرسے والوں کو کہا گیا. ان کی ذمہ داری یقیناً ہے، موجود ہے، لیکن کس سٹیج پر ہے آپ سوچیں ذرا. اس سٹیج پر آئے گی یہ حکم جو آ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کس سٹیج پر آ کے علماء کی ذمہ داری تھی؟ سب سے پہلے جو ذمہ داری دی گئی ہے برائی سے بچنے کی، برائی کے اور نیکی کو پھیلانے کی، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حقیقت دیکھیں، قوا انفسکم واہلکم نارا. سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے بڑی پہلی چیز جو پکڑ ہوگی ہماری، یاد رکھیں، سب سے بڑی پکڑ جو ہماری ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی. علماء کرام کا تو بات کی بات ہے. ایک میاں بیوی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے. بچی ہمارے پاس آتی ہے، اولاد ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے. سب سے پہلے ذمہ داری دین بھلانے کی جو ہے وہ کس پر جاتی ہے؟ ماں باپ پر جاتی ہے. دونوں کی سخت ذمہ داری ہے، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا آخرت میں. اولاد خود کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا. تو یہاں جو قرآن حکم دے رہا ہے آتامرون الناس، کہ تم لوگوں کو نیکی حکم کرو، تو نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو گھر سے شروع ہوگی. گھر سے معاشرہ بنتا ہے، گھر سے شہر بنیں گے، گھر سے ہی امت بنے گی. تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے کسی کو صحیح کرنے کی، نیک بنانے کی، ہمارا گھر ہے. انہوں کام سے تو کہاں پوچھا جائے گا؟ ہم سے پہلے پوچھا جائے گا جو بچہ تھا تمہارا، جو لڑکا تھا، کیا ہوتا تھا تمہارے گھروں کے اندر؟ کیا خرافات تھی، کیا معاملات تھے؟ جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دی ہے وَأَهْلِكُمْ، خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بچو. مطلب کیا؟ کہ ان کو برے کاموں سے روکو، اچھائی کی ان کو تعلیم دو. کس طرف سے؟ جب فساد جو آتا ہے نا پوری امت پہ فساد، یہی تو فساد آیا ہے. فساد تو سارا یہی شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر بگڑ جائیں گے، ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا. سر ہمارا معاشرہ بگڑ کے ہماری پورا معاملے ختم ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں کیا حال ہے بھائی؟ ہم دین کس طرح دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے آپ دیکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اس پر، کیا ارشاد ہے. کتنا بڑا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا ہے. عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابعی ہیں ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں. ابی عن جدہ، یعنی باپ سے دادا سے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل الولد ولده من نحل افضل من عدم الحسن. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے اچھا عطیہ نہیں دے سکتا. کس سے اچھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بتایا؟ ادب حسن، بہترین
آداب زندگی گزارنے کو اس کو سکھائے، اس سے بہترین کوئی باپ اپنے بچے کو تحفہ نہیں دے سکتا۔ گویا کہ سب سے بڑا ڈیووشن ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے جو باپ کے لیے ذمہ داری ہے، سب سے بڑی بچے کے ساتھ پہلی ذمہ داری جو باپ کی وہ یہ ہے، ماں اور باپ۔ باپ کو سرغنہ ہوتا ہے، جیسے ایک سلطنت ہے اس کا ہیڈ ہے، ماں جو وزیر ہے، دونوں کو مل کے اس حکومت کو چلانا ہوتا ہے، دونوں سے پوچھو گے کہ سب سے افضل چیز، بڑی چیز یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی آخر زمان بتا رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اگر تم اپنی ایمانوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں تبلیغ اپنے بچوں سے کرنی پڑے گی، کیونکہ بچے کے بعد ہی آپ کا معاشرہ بنے گا۔ تو سب سے پہلے آپ ان کو کیا سکھائیں گے؟ سبحان اللہ، زندگی کا آداب سکھائیں گے، اچھے طریقے سے سکھائیں گے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأن يعد الرجل ولده خیر له من ان يصدق بسرعة۔ فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو بہت سارا مال دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح تربیت کرے۔ کیا تربیت؟ نیک عادات سکھائے اس کو، چاہے اس پہ کتنے روپے خرچ کرنا پڑے اس کو۔ خیر اللہ من یصدق بسرعة، اس چیز کو سکھانے میں بیشتر اس سے کہ تو لوگوں کو صدقے پیسے دے، ادھر ادھر کرے، سارا مال تقسیم کرے خیرات کے اندر، اس سے افضل ہے کہ خیرات سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تو اپنا وہ پیسہ اپنے بچے کو اخلاق اور آداب سکھانے میں خرچ کر۔ یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے اس کے مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جا کے آدمی جو ہے بس بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد یہ کہ ان کو ایک طریقے رکھ دیا، تھوڑا بڑے ہاتھ میں قاعدہ پکڑایا، قاعدہ پکڑا کے بس قرآن سکھا دیا، مدرسے بھیج دیا، بس بچے کو پورا سپرد کر دیا، مولانا صاحب کے سپرد کر دیا۔ بچے کتنی غلطی کریں گے تو مولانا صاحب خراب ہیں، بچے جو کچھ کریں مولانا خراب ہیں، جو وہاں پڑھنے جاتا ہے۔ بس ہم نے اتنا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دین ہم نے بچے کو دے دیا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن سے پڑھا پکڑا دیا۔ میرے بھائیو، یہ کون سا دین ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ ہمارا تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کو سپرد کیا جاتا ہے۔ وہ تو بہت کی بات ہے مدرسے میں جانا، تو حکم اللہ نے ہمیں دی ہے، قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اتنا بڑا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے بھائی؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، قرآن کی تفسیر بنے گا، تب جا کے عالم آدمی جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تب وہ برائی سے بچ سکتا ہے، نیکی سے بچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس امت کا اعزاز دی اللہ پاک نے، اسی لیے اس کو فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت، یہ بہترین امت اس لیے بنایا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے، ہر آدمی کو، یعنی اب کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی موعظ کی ضرورت نہیں، کسی بڑی بڑی حدیثوں کی بڑی بڑی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی کو نیک بنانے کے لیے، اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے اتنی انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جب وہ نیکی کا حکم کرے گا تو اس پر اثر ہوگا، برائی سے روکے گا تو روکے گا، اور سلیبس دیا ہے ساتھ میں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بات کا سلیبس ہے۔ ہر آدمی تو بخاری نہیں پڑھتا نا، ہر بات کا تفسیر نہیں کرتا نا، سلیبس بھی ساتھ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا سلیبس دی ہے؟ اللہ اکبر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی حکم دیا نا تعالیٰ کہ اپنے بچے کو بہترین طریقے زندگی سکھائیں۔ بہترین تحفہ یہ کس طرح کہ بھائی بچہ جب آپ کے سپرد ہو جائے تو اسی سٹیج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی اس کو گزارنے کی طریقہ بتائیں۔ یہ ہے تعلیم، یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، جو سب سے بڑی تعلیم آپ دے رہے ہیں بچے کو۔ اگر بچہ الحمدللہ اس سائے کے نیچے پرورش کر گیا کہ آپ نے ہر چیز اس بچے کی
سرکار رسول کے طریقے کے مطابق دی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کھانا بات کرنا، چلنا پھرنا، کپڑے لباس، پیدا ہوتے ہی ساری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تو دی کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، سب محبت پیدا ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے ہر سٹیج پر. اور بچے کے اندر بڑا شعور ہوتا ہے، بہت شعور ہوتا ہے. آپ 6 7 8 مہینے کے بچے میں نے دیکھے، 7 مہینے کا بچہ بتایا، اس کے گھر میں کیونکہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو بولو اذان دو، وہ دونوں ہاتھوں میں انگلی ڈال دیتا ہے. 8 مہینے کا بچہ، اور جس کے اندر تربیت نہ ہو، 20 سال کا بچہ بھی کہتا ہے جی مجھے تو نماز آتی نہیں، پڑھ لیں گے. عذاب کس پر جائے گا؟ ان ماں باپ پر. اور اللہ تعالیٰ جس طرح نبی نے فرمایا کہ ان پر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر. تو جو ہمارے سب سے بڑی تربیت گاہ ہے، جو سب سے بڑا ہمارا مدرسہ ہے، سب سے بڑا دارالعلوم ہے، وہ تو ہمارا گھر ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ بچے کی تربیت جو کریں، وہ جو ہمیں سلیبس دیا گیا ہے، جو پیغام ہم سنتے آ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا، وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو اتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے، یہ آپ ضروری نہیں بڑے ہو جائیں دارالعلوم میں بھیجیں گے تو سیکھیں گے فلاں جگہ سے، نہیں. کیونکہ پیدائش سے لے کے ہر ایکشن اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا، ہم ایکشن کر کے بتایا کہ بچوں کو ایسے سلاؤ، ایسے دودھ پلاؤ، ایسا یہ کرو، ایسے یہ کرو، ایسے ہر چیز بتاتی ہے. جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے بچے کے ساتھ اس کے شعور کے اندر چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے گھر کے اندر. تو سب سے بڑا علم اور عالم یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو آ جائے، سنت کے طریقے پہ چلنا شروع ہو جائے. سارا علم یہی ہے، سارا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، دارالعلوم میں یہ سکھایا جاتا ہے، علماء کرام بھی یہ سیکھتے ہیں. تو جب آپ بچپن سے اس کو سکھا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ آپ تعلیم اس کو وہی دے رہے ہیں، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کی تعلیم دے رہے ہیں. بھائی اچھی باتیں اس کو پہنچ رہی ہیں، برائی اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں، برائی نہیں کروں گا، تو اس کو آٹومیٹلی کہ نبی پاک سنت اور طریقے پر عمل کرنے کے بعد وہ برائی اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو حکم ہے قرآن کے اندر ہمیں ہے، اتامرون الناس بالبر، کہ نیکی کا حکم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہے. کوئی نہیں ہے، تو آخری اگلی سٹیج ہے تقریریں کرنا، واز کرنا، تفسیریں کرنا اور حدیثیں سنانا، بڑے بڑے مجموعے کرنا، یہ تو اگلی سٹیج میں آتا ہے. تو بہت بڑی بہت بڑی آگے ہے، تو بہت ڈفرنٹ چیز ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب گھر کے اندر سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کو یہ چیز سکھائی جائے، یہ سب سے پہلے ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ماں باپ پر آتی ہے. تو روز قیامت میں جب امت کے فرض جنگل اٹھیں گے، گناہوں کے ساتھ معاشرہ ہمارا بگڑا ہوگا، تو اس کے ذمہ دار تو عالم تو نہیں ہوں گے. اس وقت عالم تو نہیں ہوں گے، ان کو کیا قصور ہے؟ سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم ماں باپ ہوں گے، جنہوں کو ہم نے ان کو نیکی کی چیز سکھائی نہیں. علماء کرام کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی بچے کو جا کے گھر میں وہ قرآن اور تفسیر سکھا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اور ہے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور اس تک بہانا ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچ سے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے جی؟ علماء سماج صحیح نہیں ہے جی، فلاں کیوں ہو گیا جی؟ تو ہمارا عالم صحیح نہیں ہے. کس قدر بےہودہ بات ہے یہ، اور کتنی غلط بات ہے. اپنی غلطی کو دوسروں پہ ہم ڈالتے ہیں. ہم دیکھیں قرآن، اتامرون الناس بالبر، نیکی کو حکم کرو، نیک کام کا. کہاں سے شروع ہوگا؟ قوا انفسکم واہلکم، اپنے گھر شروع کرو. یہ کون ہے دو کرنے والے؟ کون ہے جو بخاری پڑھائیں گے ان کو؟ کون ہے جو بچے کو یہ ساری حدیثوں سیاست بتائے گا؟ وہ سارا کا سارا کیا چیز ہے؟ وہ تفسیر پوری کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ اپنے بچے کو زندگی میں آداب سکھانا شروع کر دیں گے، یہ میں حدیث صحیح آپ کو بتائیے کہ سب سے بہترین تحفہ آپ دے رہے ہیں اپنے بچے کو سنتیں سکھا کر. سارے آداب جو نبی پاک کے ہیں اس بچے کو آپ سکھا رہے ہیں، تو ایک بہت بہترین چیز بن جاتا ہے.
اگلا فکر بڑا زبردست کیا قرآن نے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. دیکھیے ایک کام کا خیال رکھو، یہ کام مقبول اسی وقت اس حال میں ہوگا، اس وقت ہوگا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نیکی کا حکم اور تمہارا یہ برائی سے بچنا اس وقت کام آئے گا کہ جب تم خود بھی اس پہ عمل کرتے ہوگے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو تو تم بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو، تمہیں کتاب میں موجود ہے تمہاری، یہ نہیں تم اناڑے نہیں ہو. یہاں ایک بہت بڑی تنبیہ دی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، زید بھی چاہتا ہے، بکر بھی یہ چاہتا ہے، میرا بچہ یہ ہو جائے، میرا بچہ نیک ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور ہم جناب کوشش بھی کر رہے ہیں اور بڑے یہ بھی کرتے ہیں. فیل کہاں ہوتے ہیں؟ معاشرہ ہمارا کہاں بگڑتا ہے؟ کب بگڑتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، جب ہم خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بچوں کو بڑی ہم زور لگاتے ہیں. میرے بچے جی عالم بن جائیں، میری بچی جی عالم بن جائے، اور بیچتے بھی ہیں اس کو، پڑھاتے بھی ہیں، اور 2 گھنٹے بس اٹھا دیا، باقی 10 گھنٹے سارے دوسری طرف صبح سے شام تک وہ ساری جس طرف گئے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی کدھر جاتے ہیں. تو 2 گھنٹے کے لیے ہاتھ میں کتاب پکڑا دی، بھئی یہ دین سیکھ رہے. اتنا آسان ہے دین ہمارا. دنیا کے علم سیکھنے کے لیے آپ دن میں 24 گھنٹے میں اس کو 10 گھنٹے دیتے ہیں، اور دین سیکھنے کے صرف 1.5 گھنٹہ، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ بہت بڑے نیک صاف پارس آدمی ہو جائیں. سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے. آپ پھر کہتے بھی پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو یہ علم بھی سکھایا، ہم تو فلاں کیا، میں تو فلاں بھی کیا جی، فلاں مدرسے میں پڑھتے تھی، یہ عالم نہیں پڑھاتے جی صحیح، اس نے صحیح نہیں پڑھایا. اندازہ لگائے تم نے نہیں صحیح پڑھایا، اس نے کیا، عالم نے کیا نہ پڑھانا تھا. وجہ وہ پڑھائی کیسی ہوتی ہے ہماری، ایک سٹیج پہ تو بتا دینا، ہوتی ہی نہیں اول تو، اگر ہوتی بھی ہے تو یہ اس قسم کی ہوتی ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ خود ہم بے عمل ہوتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں ہم سپارے پکڑا دیے، قرآن پکڑا دیے، بچوں کو برقع بنا کے دارالعلوم میں بھیج دیا، اور ہمارے گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے، 1% بھی دین نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں. ساری خرافات چل رہی ہوتی ہیں. جو 1.5 گھنٹے کے اندر جاتی ہے بچی یا بچہ جاتا ہے، اور جو امام صاحب یا علماء صاحب ان کو پڑھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، جب وہ بچہ آتا ہے اور ریئلسٹی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، میرے ماں باپ تو یہ کر رہے ہیں، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کنٹراسٹ ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ایسے بچے جو اس طریقے سے دارالعلوم میں جاتے ہیں، ان گھروں میں کنٹراسٹ ہوتا ہے، وہ دہری ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کئی مثالیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، لڑکے لڑکیاں دہری ہو گئے، گھروں سے بھاگ گئے. اللہ کی قسم اس کا حساب کتنا سخت دینا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کہ ایک مسلمان گھرانے میں ایک بچے کو اللہ نے دیا، اور اس مسلمان گھرانے کے اندر ماں باپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کھلو عام بے حیائی، فحاشی اور سنتوں کو ترک کرنا، حرام کاری کو، بے حیائی کو اپنے گھروں میں رائج کرنا، اور بچے کو پھر ہاتھ میں قرآن حدیث پکڑا کے ان کو دارالعلوم میں بھیجنا، ڈبل کراس کرنا. تو کون کافر بناتا ہے ان کو؟ کون بناتا ہے کافر؟ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا مجھے بتائیں. تو وہ جس ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں میں تو ہے ہی نہیں سمجھ، یہ مطلب اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. نہیں، اتنی خرافات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمیں تو سب ایک ہی فکر ہے. ہر گھر میں آپ جائیں تو وہاں لڑائی ہی لڑائی ہے. کیا لڑائی ہے؟ ساس کی، بہو کی، سسر کی. ساری زندگی ہماری اس لڑائیوں میں گزر جاتی ہے، اور اسی میں بچے براٹ اپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی لڑائیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. وہ لڑکے دہری اور کافر بنے ہوتے ہیں. ان کی باتیں سنیں آپ، میں دکھا دیتا ہوں، آپ نہیں دکھا دیتا ہوں، ذکر میں آتے ہیں، اس کو پیش کر دیتا ہوں، اس کی باتیں سن لیں آپ. وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے کہ ماں باپ کی بنتی نہیں، جھگڑے لڑائیاں، نہ دین نہ پتہ نہ کچھ، اور زور اس پہ یہ دیتے ہیں کہ تو دین سیکھ، تو فلاں کر. وہ تو پھر منحرف ہو جاتا ہے بچہ. ایک نہیں میں کئی مثالیں آپ دے سکتا ہوں. دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، آبجیکشن ہوتے ہیں، کہتے ہیں دین ہی نہیں ہے.
ڈبل کراس کرتے ہیں یہ لوگ، بکواس کرتے ہیں یہ، حتیٰ کہ یہ کہ بجائے ان کو مسلمان رہنے کے، اور ہم الزام کس پہ دیتے ہیں؟ اس ملک میں یہ ان کا اثر ہو گیا، فنا ہو گیا، ہم نے مولانا صاحب کے پاس بھیجا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ سب سے بڑا کنٹراسٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اتنے بے حیا لوگ ہو کہ دین کے نام پر تم دین بتانا کیا، مطلب نیکی کے عمل کیا کرنا، تم تو بجائے اس کے تم ڈبل کراس کرتے ہو، دغلا پن کر رہے ہو تم، کہ بچے کو کچھ کہاں بھیجو اور بچے کے ساتھ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو۔ اپنے آنکھوں سے وہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مختلف ماحول ہے ہمارے گھر کا اور باہر کا، کہتے ہیں چھوڑو اس دین کو، چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں۔ آپ انٹرویو لے دیکھیں ان لوگوں اور بچیوں کے جو گھروں سے نکلے ہیں، جنہوں نے دینوں کو چھوڑا ہے، میں آپ کے ساتھ انٹرویو لیں، آپ ان کی وجہ کیا تھی، آپ کو صاف بتائیں گے ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول تھا، ہمارے ماں باپ کچھ تھے، وہ سب برائیں کرتے تھے، سب واحیاتی چیزیں تھیں، اور ہمیں کہتے تھے تم یہ نیک کام کرو، تم فلاں کرو، ترغیب ہمیں برائیوں کو دیتے تھے وہ بجائے نیکیوں کے۔ ابھی تو اس قدر سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس چیز کا، اتنا بڑا سخت عذاب بتایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا، کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے روز قیامت میں حشر کیا ہوگا، اب سوچ نہیں سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب کیسے کریں گے اور کتنا بڑا ان پر عذاب آئے گا۔ بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، مختلف حدیث میں ہے یہ باتیں، کہ اپنی اولادوں کو خود خراب کرنے والے لوگ، غلط بات کرنے والے لوگ، خود ہم نے اپنے بچوں کو برباد کیا، کیونکہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ اس اللہ نے فرمایا بالبر تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بچہ خراب ہو نہیں سکتا، کوئی بچی خراب ہو نہیں سکتی اگر ہم کسی کو کوئی بات نیکی کی کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے کہ تم بھی خود اس پہ عمل کرو، بھائی تم بھی عمل کرو۔ جب تم عمل نہیں کرو گے اس پر تو کس طرح آپ برائی سے روک سکیں گے، کیسے روک سکیں گے؟ کامیابی اس وقت ہے کہ جب خود انسان جس بات کا حکم دے رہا ہے اس بات کو خود بھی پہلے کرے، خود بھی پہلے کرے۔ اور یہ مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم بربادی اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ کہتے تھے، خود تو کرتے نہیں تھے لیکن لوگوں کو بتاتے تھے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ پچھلی قوموں کا یہ حال تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالے اور دوسرے میں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور فتنہ فساد کا، اس کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، جس سے سارا معاشرہ بدل گیا، امت پوری بگڑ گئی، تباہی کے راستے پہ ہم چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اس قرآن کے راستے کو پکڑ لیں کہ ہم صحیح تبلیغ کریں، بچوں کو صحیح چیز بتائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر خود بھی پہلے عمل کریں۔ اب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بھائی وہ اثر نہیں کرے گی، چیز کسی بات میں اثر نہیں کر سکتے آپ۔ یہ تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ جس نے خود تو نصیحت کر دی دوسروں کو لیکن خود اسے عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انسان خود عمل نہیں کرتا اس پر تو حکم جو ہے وہ اس پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرا اس سے مختلف رنگ پکڑ لیتا ہے انسان کے اوپر، اور اس سے اور زیادہ اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے تبلیغ کا طریقہ جو بتایا، جو سب سے بڑی چیز ہے اس امت میں کمی ہے کہ ہمیں صرف یہی نہیں ہے کہ جب تک آپ عالم نہیں ہوں گے واعظ نہیں کر سکیں گے، نہیں، بس سب سے پہلے سٹارٹ جو کرنا ہے کام کو انفسکم سے، گھروں کے اندر ہم
اپنے ماحول کو خود پہلے صحیح کریں. میاں بیوی میں اتفاق ہونا چاہیے اس پر. یہ جو جھگڑے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، پوری زندگی ہماری جھگڑوں گزرتی ہے. بچوں کو اگنور رکھتے ہیں، بچے تماشا دیکھتے ہیں. سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے اندر اتفاقی جب ہوتی ہے تو بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین سے بھی فارغ سب کچھ، اور اس کا جہنم میں دونوں کو اس کی سزا ملتی ہے، خاوند کو اور بیوی کو. تو نتیجہ یہ نکلا اس آیت سے، جو سب سے بڑی چیز نکلی ہے کہ سب سے بہترین باپ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے جو عطیہ ہے، بہترین تحفہ جو ہے، نحن ولد ولدہ من نخل نفتل من آداب الحسن، کہ اپنے بچی کی تربیت اس سٹائل سے کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دیکھیں اس میں حکم دیا ہر آدمی کو کہ تم کرو، اور اس میں کوئی تشخیص نہیں رکھی کہ تم عالم بھی ہو یا واعظ بھی ہو یا مقرر بھی ہو، کچھ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم خود عمل کرو گے شریعت و سنت پر، تبھی تو تم اپنے بچے کو کہو گے. تو اتنا آسان ہے یہ کام. تو دین کا بتانا کتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے کہ آج خود آپ عمل کر رہے ہیں ہر چیز پر، کھانے پہ، اٹھنے پر، سونے پر، برائی پر، بے حیائی کو آپ سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے بچے کو عمل نہ بتائیں گے کہ آپ خود بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے، تو برائی کہاں سے آئے گی؟ تو برائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کبھی معاشرے سے برائی آپ اپنے گھر سے ختم نہیں کر سکیں گے. آپ متضاد ہیں، آپ متضاد ہیں. کسی کو بھی تھوڑی سی اجازت دے رہے ہیں، تھوڑی سی نہیں بھی دے رہے ہیں، کہیں نرم ہو رہے ہیں، کہیں سخت ہو رہے ہیں، کہیں جو باتوں نہیں جی چلو ٹھیک ہے زبان نہیں. بس ایک سٹینڈرڈ انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ شریعت اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے، بس ڈٹ جاؤ اس پر. کس طرح جس نے شریعت اور نبی پاک کی سنت کا سہارا پکڑ لیا اور اس پر جم گیا، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر شریعت نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، ختم. دنیا کے نقصان کو تھوڑی دیکھتا ہے پھر آدمی. دین اور دنیا ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ بھی دیکھیں نعرہ شیطان نے دیا، دین بھی ہو جی دنیا بھی ہو. سبحان اللہ. یہ پتہ نہیں کون سا، یہ کہاں سے یہ لوگ نعرہ لے ہیں دین اور دنیا کا. عجیب بات ہے. رات بھی ہو جی اندھیرا بھی ہو، بارش بھی ہو جی دھوپ بھی ہو. یہ کبھی کیا یہ کون سا دین ہے مجھے بتایا؟ تو ہم اب شکایت کرنا کہ جناب ہمارے اولادیں یہ فلاں یہ فلاں، اس میں تو ہم خود قصور اگا رہے ہیں. بھائی استغفار کریں اور بہترین طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے تربیت کا، سٹارٹ دین سے ایسے کریں بچے کے ساتھ، بچے کو صحیح تربیت دیں اور اس پر خود عمل پہلے کریں. آپ عمل آپ کریں پھر بچائیں. آپ تو کہیں جی ٹی وی حرام کاری نہیں کرنی، آپ ساری رات بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں میاں بیوی دونوں. بچے دیکھتے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں. آپ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، بچے کہتے ہیں کتوں دیکھتے ہیں ہمیں کیوں منع کرتے ہیں. تھوڑی دیر وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کے ہمیں دارالعلوم بھیجا ہے جی، ہم تو وہاں پڑھنے جاتا ہے جی، فلاں جاتا ہے. وہ سب سے بڑا دارالعلوم تو آپ کا گھر ہے، خود اپنا ہے، اس کو دیکھتا ہے بچہ. تو کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تو یہ تو تھی ایک پہلو جو اس آیت سے نکلتا ہے، جو سٹارٹ سب سے پہلے جہاں پر سے دین شروع ہوتا ہے انسان کا وہ تھا، اور اس کے بعد پھر معاشرہ آتا ہے بڑا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دین کے پھیلانے والے لوگ، وہ علماء کرام ہیں. اب ان کی ذمہ داری آتی ہے، وہ نائب رسول ہے. سب سے پہلے کون ذمہ دار ہے؟ ماں اور باپ. سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں پھر علماء کرام. یہ جماعت ہائی کلاس جماعت ہے. اب ان کی ذمہ داری آتی ہے. یہ آیت جو اس پہ نکلتی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کتنے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مقام دیا ہے ایک علم کا، تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تمہیں تو ہم نے مکمل کتاب مکمل علم کے ساتھ منزہ کیا ہوا ہے. تم نے کیا ہے؟ تم نے گھر کو نہیں سنبھالنا، تم نے پورے معاشرے کو سنبھالنا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ تو اپنے گھر کو سنبھالتا ہے، وہاں اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے.
لیکن علماء کرام کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو سنبھالتے ہیں، ان کو سٹیج دے دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب انسان علم حاصل کرے تو اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، بس ایک. ہزاروں چیزیں کرنے کے لیے آپ فرض، یہ تو نہیں کہ ہر آدمی عالم بنے، یہ تو کوئی فرض تو نہیں ہے. ہاں فرض علم، فرض سیکھنا جو ہے وہ تو بالکل ہر مسلمان پر مسٹ ہے کہ اس میں علم آنا چاہیے زندگی میں. فرائض کرم فرض ہے، مستحب کرم مستحب ہے، سنت ہے علم سنت ہے. یہ علم اس انداز سے تو آنا چاہیے. اس کے لیے کتابیں ہیں، بہشتی زیور ہیں، دوسری کتابیں جس انسان ان علم کو سیکھتا ہے. لیکن ایک وہ اس درجے کے جس میں فقہ بھی ہے اور مختلف مسائل ہیں اور پھر مناظر ہیں اور رد عقائد ہیں، وہ سب چیزیں آتی ہیں. اس تمام چیز کے لیے 9-10 سال چاہیے. آدمی کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے انجینئر نہیں بننا، میں نے اس طرف نہیں جانا. اب وہ اس لائن کو خود سلیکٹ کر لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی طرف لگاؤں گا. الحمدللہ، دیٹس گریٹ. اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، وہ نہیں آتا کہ کس انداز پہ وہ اس لائن کو اختیار کرنا چاہتا ہے. ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، پیسے کماؤں گا، ٹھیک ہے، ہاسپٹل جاؤں گا، آپریشن کروں گا، اس لیے اس لائن کو پکڑا. ابے ایک انجینئر کی لائن کو پکڑتا ہے، میں انجینئر بنوں گا، میں پیسے کماؤں گا، میں یہ کروں گا، میں گاڑی لوں گا. آخر وہی کرتے. ایک بزنس مین کہتے ہیں میں بزنس مین بنوں گا، ایک اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں میں اکاؤنٹنٹ بنوں گا. لیکن جب ماں باپ کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جس بچے کو سبحان اللہ کالا کالا رسول کے ساتھ پرورش کرتی ہے اس کی ماں اپنی گود کے اندر، پہلا دارالعلوم اس کے اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی پرورشی، اس کے آداب بھی سارے وہ ہیں، اتباع رسول والے ہیں، سنت رسول ہیں. ہر بچہ سیکھتا ہے. اس بچے کے اندر پھر جو خواہش ہوگی وہ نفس والی خواہش نہیں ہوگی. اس طرح کا بچہ جب نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، وہ آتا ہے عالم. سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں علم سیکھنا. وہ جب علم سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جان کے چھوڑا ہے ڈاکٹرشپ، میں جان کے چھوڑی ہے یہ پیسے کمانے والی لائن اتنی تھی، مشینری ہے. خود میں نے اس لائن کو سلیکٹ کیا کیونکہ اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو تربیت ایسی دی ہے کہ اٹھ وہ دین کا کچھ کام کر. کس کا کام کر؟ دین کا کام کر. اور دین اور دنیا دو مختلف چیزیں ہیں، یاد رکھو. اگر دنیا اس نے کمانے کا مقصد تھا تو پھر تو دوسری لائن اختیار کرنی چاہیے. لیکن جو اس تربیت کے بعد اٹھتا ہے کہ جس نے گود کے اندر ہی ماں کے نبی کے مطابق زندگی گزاری ہے، باپ کے سائے میں رہا ہو، بچپن سے زندگی میں اس نے یہ کام سیکھا ہو، اور پھر وہ جا کے پکڑتا ہے بخاری کو اور تفسیر قرآن کو. سبحان اللہ. تو اس کی نیت یہ نہیں ہو سکتی کہ پھر اس میں غربت بھی ہے، فقر بھی ہے، لڑائی بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، اور جناب مصیبتیں بھی ہیں، پریشانی بھی ہیں. لیکن وہ ایسا عالم جو ہوتا ہے وہ حق پر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ آئے اسی نیت سے اس لائن کے اندر ہے تو آئے اس نیت کے ساتھ ہے. اس عالم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں قرآن، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب وتعقلون، کہ اگر یہ معاشرہ برباد ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ تمہارے ذمہ تھا اس معاشرے کو سنبھالنا. کیوں برباد ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بتاتا ہے اس لیے کہ تنسون انفسکم، تم ایسے لوگ تھے کہ تم نے علم بھی حاصل کیا، سب کچھ حاصل کرنے کے بعد تم نے اس کو فروخت کر دیا. یہ کون کرتا تھا؟ یہ مثال دے رہا تعالیٰ، جس کی وجہ سے ان کی قوم ختم ہوئی، برباد ہوئی. وہ چھپاتے تھے چیزوں کو. جیسے ابھی میں آپ کو حدیث سنائی، نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو تنزل ہوا اسی وجہ سے ہوا کہ ناجائز کام ہوتا تھا، سب برے کام ہوتے تھے، لیکن علماء کرام کچھ نہیں کہتے تھے. کیوں؟ ان میں دنیا کے لالچ اور پیسے بھر گئے تھے، مال کا لالچ آ گیا تھا. سٹیج وہی ہوتا ہے، ممبر وہی ہوتا ہے، لیکن کھڑے ہونے انسان مختلف ہوتے ہیں. جب ایسے انسان کو کھڑا ہو رہا ہے اس ممبر پر، سبحان اللہ، ایسا انسان اس ممبر پر کھڑا ہو گیا جس کی تربیت ماں کی گود سے ہوتے ہوئے ایسے آیا، پھر اس نے کالا کلو سے پڑھ کے زندگی میں خود اس کو پسند کیا کہ میں کھڑا ہو کے دین کا کام کروں گا. ایسا آدمی جب اس ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا بنتا ہے؟ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے. جس کی گفتگو ہوتی تھی جو ممبر سے تو کئی جنازے اٹھتے تھے ان کی مجالس کے اندر سے، کئی جنازے اٹھتے تھے عبد القادر جیلانی کے، کئی جنازے اٹھ جاتے تھے.
جب وہ گفتگو کرتے تھے کوئی خاص گفتگو نہیں، یہی قرآن کی حدیث سناتے تھے اور قرآن کی بات کرتے تھے، برائی کو روکتے تھے، اچھائی کو پھیلاتے تھے، کچھ نہیں ہوتی دین، کیونکہ اللہ کے نبی کا مشن یہی تھا۔ ایک ایک مجموعے کے اندر کئی 100 جنازے اٹھ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ ان کی باتیں سننے کے بعد، اتنا جذب طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ والے کے پاس جذب لے کے آیا، جو ایک مشن لے کر آیا کہ میں دین کو پھیلاؤں گا، اور اس نے قربانی دی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہمارے نقشبندی سلسلے کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چھوڑا، سلطنتوں کو چھوڑا ہے، گھروں کو چھوڑا ہے، عیاشیوں کو چھوڑا ہے، جوانی میں ختم کیا اپنے آپ کو، مال دنیا چھوڑی ہے، فکر اور فاقہ اختیار کی ہے، بھوک اور ننگ اختیار کی ہے۔ اس کے مجمع میں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے دل صفاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ان پہ اثر چڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر معاشرہ برباد ہو رہا ہے تو یہ ان علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کام صحیح نہیں کیا، انہیں اس کتاب کو دنیا کمانے کے لیے پکڑا ہے، آخرت کمانے کے لیے نہیں پکڑا۔ اس کام کو، اپنے مشن کو وہ بھول گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ خود عمل نہیں کرتے ہیں اس میں، وہ متضاد ہیں دو چیزیں۔ اسٹیج پہ آ کے جب وہ بات کرتے ہیں تو ڈفرنٹ بات کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے رہے فرماتے ہیں خبردار اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ایسا کام نہ کرنا، تم لوگوں کو تو کام بتاؤ نیکیاں اور خود بھی تم اندھیرے میں وہی کام کرتے ہو۔ تمہاری زندگی ایسی ہے تو آج آپ اٹھا کر دیکھ لیے کہ اس معاشرے کی جو تباہی کا مقصد بربادی جو ہے پوری امت کے اندر، اس ذمہ دار یہ علماء حضرات ہیں۔ اس کی بتایا کیونکہ بربادی کا جو سبب تھا وہ یہی تھا، نصارہ کی تباہی کا سبب یہی تھا۔ تو فرمایا اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہی کام مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی حکم کرو، تم خود نہ کرو۔ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے، کتاب دی ہے، فکر اور فاقے سے نہ ڈرنا، حق پہ قائم رہنا، جھوٹ نہ بولنا، تو تمہیں وہ اس مقام پہ اٹھایا جائے گا کہ دنیا عشق کرے گی، وہ عالم بن کے تم اٹھو گے۔ تمہارے سامنے ایسے عالم موجود ہیں جہاں چاند روشن کی طرح ان کے نام آج بھی چمکتے ہیں کتابوں کے اندر۔ کیا خاصیت تھی ان میں؟ مجھے بتایا کیا خاصیت تھی؟ رشید میں گنگو میں کیا خاصیت تھی؟ حکیم امت میں کیا خاصیت تھی؟ بتائیں کیا چیزیں تھیں ان کی زبانوں میں، کیا اثرات تھے؟ محمود حسن میں کیا خاطر رحمۃ اللہ، کیا ان کی خاصیت تھی؟ کیسے جیلیں کاٹی انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ قاسم نوتوی میں کس طرح سزائیں کاٹی، کیا وجہ تھی؟ کیا ان کو عیاشی نہیں آتی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فرق نہیں تھا ان کے، متعاد نہیں تھا، دغلا پن نہیں تھا ان میں، وہ چیز نہیں تھی۔ وہ بالکل وہ کام نہیں کرتے تھے جس کی وہ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو۔ تو متعاد چیزیں نہیں تھیں ان میں، کنٹراسٹ نہیں تھا، خود عمل کرتے تھے اور وہ بات بھی وہ آگے پھیلاتے تھے، نیکی ہوم کرتے تھے، خود نیکی پہ وہ عمل بھی کرتے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اتنا سے ایک عالم کام کر لے، سبحان اللہ، صرف 15 منٹ کے ایک عالم جس نے علم اس لیے پڑھاؤ کہ میں دین پھیلاؤں گا، اتنا آسان ہے اس کے لیے دین پھیلانا عالم کے لیے۔ میں کہتا ہوں آپ سے اتنا آسان ہے کہ صرف وہ سٹیج پہ بیٹھ جائے، یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا، میں آپ کو قرآن کے سامنے بات کر رہا ہوں، کسی تیاری کی ضرورت نہیں، کسی درس کی ضرورت نہیں، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پڑھ چکا ہے علم مسنید کے ساتھ۔ اللہ نے سینے کو کھول دیا کہ اللہ تیرے دین کو میں نے پھیلانا ہے، میں نے سب چیزوں سے لا کیا ہے، میں ڈاکٹر نہیں بننا، انجینئر نہیں بننا، میں فلاں نہیں بننا، میں نے دولت نہیں چھوڑی، لیکن اب تو یہ ہو گیا ان سے زیادہ پیسے ان کے پاس، ان کے مکان، ان کی دکانیں، سب کچھ دیکھیں۔ پھر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ بھائی فقر و فاقے پھینک دیے جائیں لوگ، یہ مقصد نہیں۔ اللہ دے لو، مقصد دنیا کمانا نہیں ہے اس کا۔ آدمی ایک نئی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ ایک ہائی مقام پہ چلا گیا، وہ بہت ہائی مقام پہ چلا گیا ہے۔ اس وقت زمانے کے اندر اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس آدمی نے علم کو اس لیے حاصل کیا ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلائے گا، خود بھی عمل کرے گا اور لوگوں کو عمل بتائے گا، میں کہتا ہوں اس زمانے میں اس سے بڑا انسان کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہی کتب ہے، وہی غوث ہے، وہی ابدال ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن کروڑوں میں بھی نہیں ہو سکتا انسان۔ شیطان سب سے پہلے ان کو خریدتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کنٹراسٹ ہوگا ان کی گفتگو کے اندر، کہیں گے کچھ ہوگا کچھ، سب سے بڑا کنٹراسٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں۔ ہم
آپ ان کو کیچ نہ کر سکیں، لیکن اللہ تو خبیر بصیر ہے، وہ چل ہی نہیں سکتے آگے. میں بتا رہا تھا کہ ایک عالم ایسا ہو جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا ہو، الحمدللہ، نہ فقر سے ڈرتا ہو، نہ فاقر ڈرتا ہو، حد بات کے ہوتا ہو، وہ اگر سٹیج پہ ہے اس کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک حدیث آ کے سنا دیں مجموعے کے اندر، ایک حدیث بخاری کی ہو، داؤد کی ہو، کسی کی حدیث ہو. کیوں؟ حدیث کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ وہ ہیں جو سرکار سے زبان مبارک سے نکلے، وہ تو نور ہے. اس نور کو اگر نوری زبان سے ادا کر دے گا تو ساروں کے دل نورا نور ہو جائیں گے. اصل ہے صرف اس حدیث کو آگے پڑھ دے اس مجمع کے اندر، سبحان اللہ، آپ دیکھیے گا ساتھ کیسے مرتب ہو جائیں گے ان کے دلوں کے اوپر، زندگی بدل جائے گی. اور باقی جو کنٹراسٹ ہے کہ جناب اس بڑے علم حاصل کیے ہیں، فلاں شہر میں گیا، فلاں ملک میں گیا ہوا ہے، فلاں سے حاصل کر رہا ہے، جو چاہے کر لے، آسمان کی چوٹی پہ چلا جائے، لیکن کنٹراسٹ اس کی زندگی میں اس کا اخلاق مختلف ہے اس حدیث سے جو پڑھ رہا ہے. اگر اس کا اخلاق اس سے مختلف ہے جو داؤد میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کا اخلاق سے مختلف ہے جو قرآن کی تفسیر میں پڑھ رہا ہے، وہ جانور سے بدتر انسان ہے. عالم کہاں سے ہو گیا؟ جانور سے بدتر. اس کا سزا انشاءاللہ آگے ٹائم ختم ہو گیا، اسی بات کو آگے گفتگو چلیں گے، اور اسی آیت کو انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ بیٹھ کے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارا سارا دین معاشرہ اسی پہ ہے. آپ یاد رکھیں، پہلے تو میں نے آپ گھر سے لیے نا، گھر کے بعد معاشرے میں آ رہے ہیں. جس طرح گھر کے اندر ماں باپ ذمہ دار ہیں، وہ پکڑ جائیں گے، اس طرح معاشرے میں سب سے بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جس نے علم حاصل کیا ہے دین پھیلانے کے لیے، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ان کی گفتگو کے اندر اور ان کے عمل کے اندر زندگی کا کنٹراسٹ ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیت کو